اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فقہی درس میں ہم نے نجاسات اور مطہرات نجاسات کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا تھا کہ کون کون سی چیزیں نجس ہوتی ہیں اور کن شرائط کی بنیاد پر نجس ہوتی ہے. تو ہم نے نجاسات گنی تھیں جس میں پیشاب، پخانہ، منی، خون، مردار وغیرہ تقریباً کتنی چیزیں تھیں؟ 11 چیزیں تھیں کہ جن کو ہم نجاسات کہتے ہیں، جو نجس چیزیں ہوتی ہیں. تو اس پچھلے درس کے متعلق چند نکات جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کو ملحوظ رکھنا بہرحال ضروری ہوتا ہے. تو انہی دروس میں سے پچھلے درس میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جب آپ نے کہا ہے کہ جو پیشاب اور پخانہ ہوتا ہے حیوانات کا وہ فلاں فلاں حیوان کا نجس ہوتا ہے، اور عرض کیا تھا کہ کن شرائط کی بنیاد پر نجس ہوتا ہے، لیکن وہ بات تھی حیوان کی. پرندوں کا جو پیشاب ہے یا پخانہ جس کو بیٹ کہتے ہیں، پرندوں کا پیشاب اور بیٹ کیا نجس ہوتی ہے یا پاک ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پرندے ہوتے ہیں، تمام کے تمام پرندے، خواہ وہ حلال الاکل ہوں یعنی ان کا گوشت کھانا جائز ہے یا ان کا گوشت کھانا حرام ہے، تمام جو پرندے ہیں ان کی بیٹ پاک ہے، نجس نہیں ہے. اگرچہ جو حرام گوشت والے جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کی بیٹ اور بول سے یعنی پیشاب سے اجتناب کرنا بہتر ہے، لیکن جو پرندے بے جمیع اقسام، تمام اقسام کے جو پرندے ہیں ان کا جو پیشاب یا بیٹ ہے وہ نجس نہیں ہوتی، خواہ وہ کھانے کے لیے حلال ہوں یا کھانے کے لیے حرام ہوں. ایک پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ بول اور جو پیشاب اور پخانہ ہے انسان کا بھی نجس ہوتا ہے، اور اسی طرح ہر اس جانور کا نجس ہوتے ہیں جس میں 2 شرائط پائی جاتی ہیں. کون سی 2 شرائط پائی جاتی ہیں؟ نمبر 1 یہ کہ جس میں خون جہندہ پایا جائے، اور نمبر 2 کہ وہ حرام گوشت جانور ہو. لیکن یہ تو تب ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جانور کا خون جہندہ ہے اور فلاں جانور اس کا گوشت کھانا حرام ہے، یہ آپ کو علم ہے، یقین ہے، تو تب تو آپ اس سے اجتناب کریں گے، اس کے بول کو نجس سمجھیں گے اور اس کے پخانے کو بھی نجس سمجھیں گے. یہ تب ہے کہ جب آپ کا علم ہے. لیکن جب آپ کو علم ہی نہیں ہے یا آپ کو شک ہے کہ اس کا خون جہندہ ہے یا نہیں ہے، یا شک ہے کہ اس کا جو گوشت ہے وہ کھانا حرام ہے یا حلال ہے، یہ اس صورت میں پھر کیا کیا جائے؟ جب شک ہو کہ اس کا خون جہندہ ہے یا اس کا خون کھانا یا اس کا گوشت کھانا حرام ہے، جب اس کے حرام ہونے میں یا خون جہندہ ہونے میں شک ہو تو پھر اس جانور کے پیشاب اور پخانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب کیا دیں گے کہ اس کا پیشاب اور پخانہ پاک سمجھا جائے گا. ٹھیک ہے جی، واضح ہو یہ بات. شک کی صورت میں، نہ کہ یقین کی صورت میں. جب آپ کو یقین ہے کہ جہندہ بھی ہے اور حرام الاکل بھی ہے، اس کا کھانا حرام ہے، تو پھر نجس ہے. لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، کسی ایک شے میں شک ہے، تو پھر آپ اس کو پاک سمجھیں گے. چونکہ نجس ہونے کے لیے دونوں شرائط کا بیک وقت پایا جانا ضروری ہے. کسی ایک شرط کے بارے میں یقین ہو اور دوسری کے بارے میں شک ہو تو آپ اس کو پاک ہی سمجھیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سوال بتایا تھا کہ جو مردار ہے نجس ہے، مردہ نجس ہے، انسان کا خاص طور پر مردہ جو ہے وہ نجس ہے. جو شہید ہوتا ہے، شہید کی میت
ابھی تک اس کو غسل نہیں دیا گیا، کو غسل ہے بھی نہیں اس کا، ٹھیک ہے جی۔ شہید کا کیا مردہ نجس ہے یا پاک ہے؟ تو کیا جواب ہے؟ پاک ہے، اس کا مردہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ باقی انسان کا مردار نجس ہے، غسل سے پہلے انسان کی میت نجس ہے، لیکن وہ انسان کہ جو شہید ہے یا اس کو سزائے موت سے پہلے شرعی عدالت اس کو سزائے موت دے اور سزائے موت سے پہلے وہ غسل کر لے، اب اس کا جو مردہ ہے وہ پاک ہے، وہ نجس شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ جو مردہ ہوتا ہے، مردار، وہ نجس ہوتا ہے اپنی شرائط کے ساتھ۔ کسی بھی مردار ابھی وہ زندہ ہے، مردار نہیں ہے، زندہ ہے، زندہ جانور یا زندہ انسان کا کٹا ہوا کوئی عضو، گوشت کا ٹکڑا، چمڑے کا ٹکڑا، ہاتھ کا ٹکڑا، پیر کا ٹکڑا، کیا یہ نجس ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ تو ابھی تک مرا نہیں ہے، خود حیوان یا انسان تو مردہ نہیں ہے، اس کا ایک حصہ کاٹ دیا گیا ہے، تو کیا وہ نجس ہے کہ پاک ہے؟ نجس ہے۔ اگر اس جانور میں وہ نجاست والی شرائط پائی جاتی ہیں، مردار کے نجس ہونے والی شرائط پائی جاتی ہیں، چونکہ بعض مردار جو ہے وہ نجس نہیں ہوتے، بعض مردار نجس ہوتے ہیں۔ یہ کل انشاءاللہ میں آپ سے سنوں گا کہ کون کون سے مردار نجس ہوتے ہیں اور کون کون سے مردار پاک ہوتے ہیں۔ تو جو مردار نجس ہوتے ہیں، ابھی اگر وہ مردہ نہیں ہے، زندہ ہے، زندہ کی حالت میں اگر اس کا کوئی حصہ جدا کر لیا جائے تو وہ بھی نجس ہے، وہ بھی پاک شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مردہ کا جسم نجس ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن ان حیوانات کے جو بال، پر، ناخون، چونچ، دانت، انڈے بعض جانوروں کے ہیں، مثلا پرندوں کے، وہ انڈوں کے چھلکوں پر خون اگر لگا ہوا ہے وہ، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ حیوانات دو قسم کے ہیں۔ کچھ حیوانات وہ ہیں کہ جو بنیادی طور پر ان کا جسم اگر زندہ ہے، جسم ہے ان کا پاک ہے۔ کچھ جانور وہ ہیں کہ جو نجس العین ہیں، جو نجس العین نہیں ہیں، مثلا جتنے بھی حلال حیوانات ہو گئے، یہ چیتا ہو گیا، شیر ہو گیا، ان کا جسم نجس نہیں ہے، کھانا حرام ہے لیکن جسم ان کا نجس نہیں ہے۔ بلی ہو گئی مثلا، تو یہ جو جانور ہیں یہ اگر مر جاتے ہیں اور شرعی طریقے سے ان میں سے بعض کو ذبح اگر نہ کیا جائے تو ان کے بال پاک ہے، پر بھی پاک ہے، اسی طرح ان کے ناخون پاک ہے، دانت پاک ہے، سینگ پاک ہے، بال بھی ان کے پاک ہے۔ اور اس طرح ان میں سے کسی جانور کا اگر انڈا ہے تو انڈے کا جو چھلکا ہے وہ بھی پاک ہے، کھانا وہ جو حرام الاکل ہے اس کا کھانا تو انڈے حرام ہے لیکن اس کا چھلکا کیا ہے؟ پاک ہے۔ لیکن جو نجس العین جانور ہیں، نجس العین مثلا کون کون سے؟ کتا اور خنزیر، یہ دونوں نجس العین جانور ہیں، ان کی کوئی شے بھی پاک نہیں ہے۔ ان کے بال، ان کے پر، ان کے بال ہو گئے، ان کے دانت ہو گئے، ان کے سینگ ہو گئے، ان کے ناخن ہو گئے، ان کے پنجے ہو گئے، تمام کی تمام ان کی وہ نجس ہے، ان کو پاک شمار نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ کے جسم پر، کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے لیکن آپ کو نہیں پتا خون کون سا نجس ہے، کس جانور کا خون؟ خون جہندہ۔ جس جانور کا خون جہندہ ہے وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، خواہ اس کا گوشت کھانا حلال ہو یا حرام ہو، اس کا خون کیا ہے؟ نجس ہے۔ کس کا؟ جس کا خون جہندہ ہو، لیکن یہ تو تب ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ خون جہندہ ہے، لیکن جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جو خون میرے کپڑوں پر لگا ہوا ہے یہ خون جہندہ ہے یا غیر جہندہ ہے، شک ہو اس کے جہندہ ہونے میں، شک ہے
کہ شاید جہندہ ہے، شاید جہندہ نہیں ہے، تو اس خون کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا جواب دیں گے؟ شک کی صورت میں یہ خون کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس خون کو آپ خون جہندہ شمار نہیں کریں گے، چونکہ جب تک آپ کو خون کے جہندہ ہونے کا یقین نہیں ہے اس وقت تک آپ اس کو پاک شمار کریں گے، نجس شمار نہیں کریں گے۔ نجاست کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو علم اور یقین ہو کہ یہ خون خون جہندہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ تو واضح بات ہے، انسان کا خون تو نجس ہے۔ جب آپ کو علم ہے کہ یہ انسان کا خون ہے، جب آپ کو علم ہے کہ یہ خون خون جہندہ ہے، نجس ہے، وہ تو پاک ہو گیا۔ دھو لینے سے کوئی بھی نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ وہی شک کی صورت میں جب علم نہیں ہے کہ یہ انسان کا خون ہے یا خون خون جہندہ ہے، جب شک ہو تو شک کی صورت میں اس کو پاک شمار کیا جائے گا، نجس شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح آخری نقطہ یہ ہے کہ جب حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا خون جو بہنا چاہیے بہہ جاتا ہے، بہہ جانے کے بعد جسم کے اندر جو خون بچ جاتا ہے وہ خون پاک ہے یا نجس ہے؟ پاک ہے۔ ذبح کرنے کے بعد جو مقدار خارج ہونی چاہیے وہ مقدار خارج ہو جائے خون کی، تو اب جسم میں بچ جانے والا خون یا گوشت میں رہ جانے والا خون پاک شمار کیا جائے گا۔ لیکن پاک شمار کیے جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس خون کا کھانا بھی جائز ہے؟ نہیں، کھانا اپنے مقام پر حرام ہے، کھانا جائز نہیں ہے۔ نجاست کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ لگانے سے آپ کا ہاتھ نجس نہیں ہوگا، دھونا ضروری نہیں ہے، لیکن حلال العقل حلال نہیں ہے، کھانا اس کا بہر صورت حرام ہے۔ وہی ہے نا، وہ خون جہندہ ہوئے، اگر حلال عقل ہے اس کا گوشت کھانا حلال ہے تو جو نکل گیا نکل گیا ہے، اب جو باقی بچ گیا ہے وہ پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ وہ آپ کے جسم پر لگ جاتا ہے، جسم پاک ہے، آپ کے کپڑوں پر لگ جاتا ہے، کپڑے آپ کے پاک ہیں۔ اس لیے عام طور پر جب ہمارے گھر ذبح شدہ جانور کا گوشت آتا ہے، مثلا مرغی کا گوشت آتا ہے، تو اگر تو کوئی کسی اور نجاست کا یقین نہ ہو تو اس میں جو خون موجود ہوتا ہے اس کے گوشت سے، اس کی بوٹیوں سے یا اس کے اعضاء سے جو خون نکلتا ہے وہ پاک شمار کیا جاتا ہے، وہ نجس شمار نہیں کیا جاتا ہے۔ دھوتے بار بار اس لیے ہیں کیونکہ خون کا کھانا حرام ہے، وہ کھانے میں نہ آئے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین۔